جیسے تحفۃ العوام وہ کتاب ہے کہ جو نہ جانے کب سے دلوں اور زندگی میں جگہ بنائے ہیں، ویسے یہ مفاتیح الجنان پورے عالم تشیع میں حکومت ہے اس کی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، گجراتی میں، نہ جانے کتنی زبانوں میں مسلمانوں کو شیعوں کے ہاتھوں میں کتاب اتنی مقبولیت کیسے حاصل ہوئی اس کتاب کو؟ ان کی اور کتابیں بھی ہیں، ان کی کتابوں میں کتاب تفضل المحموم کے نام سے ہے، جو شہادت نامہ ہے یا شہادت ہے اس میں لکھی، مقتل ایک طرح کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے والد گاؤں کے ایک سادہ مزاج انسان تھے، شیخ عباس قومی خوب میں استاد تھے۔ ان کے والد بھی آتے تھے اور روزانہ جاتے تھے حرم معصومہ میں، وہاں ایک جو روضہ خان کہلاتے ہیں، یعنی جو بس تھوڑا سا پڑھے ہوتے ہیں اور مجلس پڑھ لیتے ہیں، اس زمانے کے روضہ خان تھے جو ایک کتاب سے ہمارے گاؤں بھی اب بھی کتاب سے لے کے مجلس پڑھتے ہیں نا، اسی طرح کے مجلس پڑھنے والے ایک کتاب سے مجلس پڑھتے تھے۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ یہی تفضل المحموم، شیخ عباس قومی کی کتاب مصائب کی، اس سے روز مجلس پڑھتے تھے۔ تو ان کے والد نے ان سے ایک دن کہا کہ دیکھو وہ مولوی جو وہاں ہے روز ایک مجلس پڑھتا ہے، کم سے کم تم اتنا تو سیکھ لو۔ اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ابا وہ میری ہی کتاب سے پڑھتا ہے۔ تو یہ جو خلوص ہوتا ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ بعد میں بات اگر سے وقت نہیں، لیکن باری بات کہنے کی تو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے خلوص انتہائی درجہ الہیت اور خلوص اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی انتہائی درجہ شرط ہے، اور اس وقت ہمارے ماحول سے چیز مقبول ہو رہی ہے۔ ہم دینی خدمت گزاروں میں بڑی مصیبت جو آئی ہمارے اوپر اس نئی مصیبت کا نام ہے سیلفی۔ زیارت کے لیے جاتے ہیں، حرم میں بعد میں داخل ہوتے ہیں، رپورٹنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے، پہلے سیلفی آتی ہے، حرم میں بعد میں جاتے ہیں۔ یہ اپنا نام کرنے اور اپنے پرچار کی جو بیماری ہمیں پھیل گئی ہے، یہ ہمارے سارے اعمال خیر کو تباہ کیے ہوئے ہیں، اور ظاہری شکل اس کی چاہے جو ہو جائے اس کا وہ اثر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس اثر کے لیے اس کام کو انجام دیا گیا ہے۔ میں دکھانے کے لیے آپ کی نماز پڑھتا رہوں تو میری نماز جب مکاری کی نماز ہے تو نہ کبھی برائی سے روکے گی نہ مکاری سے روکے گی۔ دعائے قبیل میں اس لیے پڑھوں کہ آپ کو میری آواز اچھی لگے تو پھر میری یہ دعائے قبیل تبھی مجھے گناہوں سے نجات نہیں مل رہی۔ اگر کوئی انجمن کا ماتمی اس لیے ماتم کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بہت زوردار ماتم ہے، تو اسے شفاعت زہرا نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو جس لیے کر رہا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی۔ اگر میرا جیسا خطیب کوئی ممبر بیٹھا ہے تاکہ تعریف لے لے لوگوں کی، تو یہ خلوص نہیں ہے۔ اسے تعریف چاہیے، وہ لے رہا ہے، اسے اللہ سے کچھ چاہیے نہیں۔ تو خلوص اور الہیت انتہائی درجہ اہم چیزیں، یہی شیخ عباس قومی جو محدث قومی کہلاتے ہیں، یعنی علم حدیث کے ماہرین میں ان کی بہت کتابیں ہیں۔ ان کی 2 کتابیں کم سے کم ایسی ہیں جو ہمارے ہر ایک کے گھروں میں ہونا چاہیے، ایک مفاتیح الجنان اور ایک ان کی منتہی الاعمال کے نام سے جو 4 معصومین کی سیرت پر مشتمل ہے۔ خیر، انتہائی مقدس سے اپنے دور کے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ایک دن انہیں بلایا گیا، ماہ مبارک رمضان میں مشہد میں پیشنمازی کے لیے کہ آگے مشورہ میں امام رضا میں نماز پڑھائیں۔ حرم کے کسی حصے میں آپ نماز کی امامت فرماتے تھے، پیچھے حال تھا، حرم دیکھا آپ نے، حال کے پیچھے حال، رواق کے پیچھے رواق ہوتا ہے، مسجد میں بھی اسی طرح ہے۔ تو نماز پڑھا رہے تھے، چند دن گزرے، 4-5 دن، ظہر کی نماز پڑھا جو کہ ایک دم سے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے بھی محدثین اور علماء کی سب ہوتی تھی، اس میں سے کہا کہ آپ تم نماز پڑھو۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، بیمار ہے، طبیعت خراب ہو گئی، کیا ہو گیا، کیا وجہ ہوئی؟ کہا کچھ نہیں، میں امامت کا اہل نہیں تھا۔ سوچیے آپ کیا ہو گیا؟ کہا میں امامت کا اہل نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نماز پڑھاتا، لیکن کچھ لوگ نماز اول وقت آ جاتے، کچھ لیٹ آتے ہیں تو یا اللہ کہتے ہیں تاکہ امام کو پتہ چل جائے۔ امام کی ڈیوٹی بھی ہے کہ جب شریک ہونے کا کسی کا احساس ہو جائے تو جتنا ذکر اسے دوہرا دے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر آنے والے کے لیے دوہراتا ہی رہے، بھائی ایک بار دوہرائے گا۔ بہت سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ہم نے یا اللہ کہا، مولانا نے پھر بھی دھیان نہیں دیا۔ اب مولانا آپ کی زیادہ سنے کہ اللہ کی ہم زیادہ سنے؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں روز لوگ کچھ دیر میں شریک ہوتے تو یا اللہ کی آواز آتی لگتا تھا اسی حال کے پچھلے حصے کی ہے، پھر لگا دوسرے حال کی۔ آج جو نماز ظہر کی رکعت میں کوئی دیر میں آیا اسے یا اللہ کہا
تو مجھے احساس ہوا کہ آج میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے، بڑی دور سے اللہ کی آواز آ رہی، میں نماز جماعت کا اہل نہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، خالی احساس کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑی ہو گئی ہے، اسی پر انہوں نے اپنے کو امامت جماعت کے لیے نااہل قرار دیا۔ یہ ہوتا ہے عالم مخلص۔ یہ عالم مخلص تب پیدا ہوتا ہے جب وہ خندق کے میدان میں علی کو عمر کے سینے سے اترتے دیکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کیوں، کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اور اس غصے میں اس کا سر کاٹتا تو جو عبادت الہی تھی اس میں میرا جذبہ شامل ہو جاتا۔ ہم اپنے جذبات کو کتنی تیزی سے شامل کر لیتے ہیں۔ خیر آپ تھک چکے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ علم و عمل کا رشتہ ہے، علم و عمل کے درمیان قلب ثانی صاحب قبلہ میں جو خوبیاں تھی اس میں ایک وقت کی پابندی تھی، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ دوسری پابندی جو انہوں نے کی تھی، جو ایک اچھی بنیاد ڈالی تھی کہ وہ نکاح پڑھتے ہی نہیں تھے اگر مہر نہ دے دیا جائے۔ رسموں کو توڑنے کے خلاف مہم تھے شامل۔ ان کی خوبیوں میں خوبی تھی کہ نڈر اور بے باک تھے رسموں کے خلاف اور سلیقہ مندی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ دو کم سے کم ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں۔ تیسری تو دنیا جانتی ہے کہ تعلیم پھیلانے کی مہم، پوری زندگی انہوں نے تعلیم پہ کام کیا اور اللہ نے جو کامیابی دی وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی مشن کسی کا کبھی پورا نہیں ہوتا، ہمیشہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے، لہٰذا اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں تنظیم المکاتب و توحید المسلمین ٹرسٹ ہم آہنگ ادارے تھے اور ہیں۔ تنظیم المکاتب نے اپنا اصل ہدف رکھا تھا دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور توحید المسلمین ٹرسٹ نے رکھا تھا ہدف دنیا کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا دین کے ساتھ۔ ہمارا بھی ہدف یہ ہے کہ دین لوگوں تک پہنچانا دنیا کی تعلیم کے ساتھ، لیکن تنظیم کا اصل ہدف ہے دین کی تعلیم پہنچانا اور ان کا اصل ہدف تھا دنیا کی تعلیم پہنچانا، اور آج بھی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ پہنچ جائے دنیا تک کہ مولانا قلب ثانی صاحب قبلہ نے اپنی پوری زندگی اس پر لگائی کہ ہماری قوم ترقی کرے اور آگے بڑھے، اور وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر مولانا مسکنی نے دین کو بنیاد بنایا تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ قوم علم حاصل کرے، قوم صاحب حیثیت اور صاحب مال بنے، قوم میں جہالت دور ہو، قوم میں تندرستی دور ہو، قوم میں بیماریاں دور ہو۔ مگر انہوں نے اس میں سے کسی ایک چیز کو نہیں پکڑا، انہوں نے دین کو اصل قرار دیا۔ دین کو اصل قرار دیا کہ دیندار بنو، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ اگر دینداری آئے گی تو دین آدمی کو علم کی طرف خود کھینچ کے لے جائے گا۔ انہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ اگر دینداری آئے گی تو دین کہے گا تمہیں فقیر نہیں بننا ہے، تمہیں کما کے خمس بھی نکالنا ہے، زکات بھی دینا۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ دینداری آئے گی تو دین کہے گا صاف ستھرا رہنا ہے، بیماری سے تو خود بچے گا۔ دینداری آئے گی تو سکھائے گی کہ صحت کی حفاظت کے لیے واجبات بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، تو انسان صحت مندی کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو غلام عسکری طبیب امت تھے، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے بے دین ہونا۔ بے دینی بھگاؤ گے، دینداری آئے گی تو علم بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی اور دولت مندی بھی آئے گی، جو انسان کی کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ تو اللہ نے قلب صادق کی بھی ملتی جلتی مہم تھی کہ علم کو بنیاد بنایا دینداری کے ساتھ۔ میں یہاں پہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ان کے انتقال سے پہلے یہ مشن ادارے نے شروع کر دیا تھا۔ دیکھیے قدم قدم پہ جگہ جگہ اسکول کھولنا اور اسکولوں میں اپنے سارے بچوں کو کھینچ لانا بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے۔ تنظیم المکاتب نے بھی اسکول کھولے لیکن 30-35 اسکول سے زیادہ ہم نہیں کھول سکے، جس میں صرف ایک انٹر کالج ہے، 10 انٹر کالج جامعہ جلال پور امبیڈکر نگر میں۔ لیکن ایک کمی ہم نے محسوس کی، ایک طرف تو ابھی 50,000 بچے ہم جو پڑھا رہے ہیں، صرف 3 کروڑ اگر ہماری آبادی ہے، 3 کروڑ سے 5 کروڑ کی بات ہے، اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے تو 50 لاکھ بچے تو ہیں کم سے کم ہماری قوم میں۔ یہ 50 لاکھ بچوں میں 50,000 اگر تنظیم میں پڑھ رہے ہیں تو باقی چلیے کچھ گھروں پہ خالہ و نانیوں سے پڑھ رہے ہیں، کچھ انٹیوں سے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوکل مقامی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو 50,000 اور مان لی 1 لاکھ بچے اگر دین سیکھ رہے ہیں تو باقی بچوں کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ ایک موضوع یہ تھا ہم سب کے ذہن میں برسوں سے کہ مکاتب کے ذریعے تو ہم سب تک بات نہیں پہنچا پا رہے، لیکن اس کا حل پچھلے سال 2 سال پہلے مجلس انتظام کی میٹنگ میں اللہ کی توفیق سے ہم نے حاصل کیا کہ ہم نے طے کیا کہ ہم مکتب کھولنے کی مہم کے ساتھ ساتھ آن لائن مکتب چلا رہے ہیں۔
لہذا ہم نے آن لائن مکاتب کا آغاز پچھلے سال 1 سال پہلے تقریباً کر دیا تھا. یعنی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں مکتب نہیں ہے پریشان نہ ہو, آپ کے محلے میں مکتب نہیں پریشان نہ ہو, مکتب ہے آپ کے پاس بچے کے پاس وقت نہیں ہے پریشان نہ ہو. آپ کے بچے کے پاس جو وقت بھی اویلیبل ہے صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک ہمارا آن لائن مکتب اس وقت جاری. آپ جس وقت چاہے بچے کو اس میں رجسٹر کرائیں. رجسٹریشن کیسے کرائیں؟ یا تو ٹیلی فون پہ ہم سے رابطہ کر لیں, واٹس ایپ نمبر بات تو پلیٹ آپ کے ہاتھوں میں اس میں لیے ہیں, ورنہ بڑا آسان کام ہے. گوگل اینڈرائڈ پہ جا کے آپ تنظیم المکاتب ٹائپ کریں, وہاں پر آپ کو تنظیم المکاتب سروسز کے نام سے اپلیکیشن مل جائے گی. اس اپلیکیشن کے 2 پارٹ ہیں, گیٹ ہیلپ فرام تنظیم المکاتب, ہیلپ تنظیم المکاتب. آپ گیٹ ہیلپ فرام تنظیم المکاتب میں جائیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام قومی ضروریات, چاہے وہ محرم کے مبلغ کی ضرورت ہو, چاہے پیش نماز مدرس کی ضرورت ہو, چاہے شاعر کی ضرورت ہو, چاہے ناظم جلسہ کی ضرورت ہو, چاہے کسی بچے کی پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہو, جتنے قومی کام ہیں ہمارے خدمات اس میں حاضر ہیں. اسی میں ہی مکتب رجسٹریشن ہے, آپ اس میں جا کے مکتب رجسٹریشن کرائیں. آپ کا بچہ کہیں رہتا ہو اور کسی وقت پڑھنا چاہے ہم اس وقت پڑھانے کے لیے حاضر ہیں. دوسری بات جو میں آپ کو اس وقت یہاں کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے اس مشن کو آگے بڑھا دیا ہے انشاءاللہ, جس مشن کو کل صادق صاحب اللہ مقامہ نے یونٹی اسکول اور اس کی شاخوں کی شکل میں کچھ شہروں تک پہنچایا تھا. میرے عزیزوں, انہوں نے 2 کام کیے, کچھ جگہوں پہ اسکول کھولے اور پورے ملک میں اسکالرشپ دیے تاکہ بچے پڑھ سکیں. مگر جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا ہے تو ہم نے کمی پائی ہے, اور وہ کمی پائی ہے کہ جو ہمارے 99% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں پرائیویٹ, وہاں نمبر زیادہ لیے جاتے ہیں تاکہ ماں باپ خوش رہیں. اور جب بچے 9 تک آتے ہیں تو ایک دم سے حقیقت سامنے آنا شروع ہوتی ہے. پہلے 9 میں اسکول انہیں کھینچ کے 8 میں ڈھکیلتے ہیں کہ تم امتحان دینے لائق میں, امتحان میں بٹھا بھی دیا جاتا ہے تو 70 80 90 نمبر والے 40 50 60 پہ آ جاتے ہیں. میتھمیٹکس میں, سائنس میں اور انگلش میں 3 چیزوں میں ہمارے بچے ویک ہوتے ہیں اور نتیجے میں پھر کمپٹیشنز میں نہیں جا پاتے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گریجویشن لیول پر آتے آتے انہیں نہ کوئی اچھی فیلڈ ایجوکیشن کی مل پاتی, نہ کوئی اچھا کالج مل پاتا ہے, اور ہم بی اے کا گریجویٹ کے بچے ٹہلنے لگتے ہیں, بگڑتے روزگار نہیں مل رہا ہے. تو یہ کمپٹیشن سے مقابلے کے لیے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے, تیزی سے ان کی مدد کی جائے. تنظیم المکاتب نے یہ طے کیا اور ہم نے کام پہلے شروع کرتے ہیں, اعلان بعد میں کرتے ہیں. 3 سال ہم نے تجربے کیے ہیں کہ ہر مکتب کو کوچنگ سے بدلا جائے. کس کوچنگ میں ہم, ایک ہماری کمی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو ہوم ورک کی ہیلپ نہیں ملتی. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم کوچنگ میں بچے کو سب سے پہلے ہوم ورک کرائیں گے, اس کے بعد بچے کو انگلش میں, سائنس میں, میتھمیٹکس میں ہیلپ دے کے مضبوط بنائیں گے تاکہ 10 تک دھیرے دھیرے مضبوط ہو کے چلا جائے. فی الحال KG سے 5th لیول تک ہے, پھر اسے آگے بڑھانے کا انشاءاللہ. تو اب جب بچہ نہیں آتا مکتب میں, کیوں؟ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, کوچنگ گیا ہے. اب ہم نے کوچنگ میں بلا لیا, آؤ اب آئے تو آؤ مکتب بھی پڑھ لو. تو انشاءاللہ دین و دنیا کی تعلیم دونوں کمی ہو جائے گی. اسکول میں پڑھتے بچے کو کوچنگ کرا کے دنیاوی تعلیم مضبوط بنائی جائے گی, اور مکتب میں جو بچہ نہیں آ رہا تھا اسے کوچنگ میں لا کے اسے دینی تعلیم میں مضبوط بنا دیا جائے گا تاکہ دنیا کا بھی کامیاب نکلے اور آخرت کا بھی کامیاب نکلے. ایک صلوات مل جو کہ بھیجے جہاں اس اسکیم کا نام رکھا گیا امامیہ اسٹڈی سینٹر. اسٹڈی سینٹر اس لیے رکھا ہے کہ گنجائشیں باقی رہے, آگے جہاں جتنا آگے بڑھ سکے اور انشاءاللہ وہاں تک پہنچ سکے کہ ہم انہی کوچنگز میں وہ کوچنگ سینٹر بھی کھول سکے جہاں کہیں PMT کہیں IAS کی تیاری ہے جو کرانا ہو سب کیا جا سکے. لیکن میں قائل اس کا ہوں, یونیورسٹی تک کھولو, جب اسکول سے یونیورسٹی تک بچوں کو پہنچا لو. کالج تک کھولو, جب اسکول سے کالج تک بچوں کو پہنچا لو. خالی کالج یونیورسٹی کھولنے سے یا خالی IAS کی تیاری کرا دینے سے ترقی کرنے والی نہیں ہے. نچلی سطح سے مضبوط بنا کے لاتے رہو تاکہ اتنا مال آ کے اوپر اس سطح پہنچ جائے کہ چھٹیاں لگنے کے بعد بھی یہ مال گنتیوں پہ, انگلیوں پہ نہ گنا جا سکے. اسے کیلکولیٹر کے ذریعے جوڑنا اپنے. ایک صلوات مل جو کہ مولانا کلب صادق صاحب کو خراج عقیدت اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں کہ جو انہوں نے خواب دیکھے, جس کے لیے کوششیں کی, جو کام انہوں نے انجام دیے. اس صدی میں 2 لوگ گزر گئے ہندوستان میں, ایک کلب صادق ہے, غلام عسکری. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ غلام عسکری اور کلب صادق دونوں نے جو مہم چلائی, اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو, اس قوم کے ہر فرد کو پڑھا لکھا بنا دو. ان کا نعرہ, ان کا نعرہ, ان کا نعرہ, ان کا نعرہ. مہم دونوں کی ایک تھی, خالی طریقہ کار تھوڑے سے بدلے تھے. وہاں دینی تعلیم آگے دکھائی دے رہی تھی, یہاں دنیاوی تعلیم آگے دکھائی دے رہی تھی.
لیکن آگے ہونے کا مطلب نہیں کہ دوسرا والا نظر انداز کیا گیا تھا. دونوں کے ہاں کلبہ صادق صاحب کے ہاں کوئی اسکول بغیر دینی تعلیم کے نہیں تھا اور غلام عسکری کے ہاں کوئی مکتب بغیر دنیوی تعلیم کے نہیں تھا اور نہیں ہے. میرے عزیزو آئیے اس مہم کو مل جل کے آگے چلائیں تاکہ یہی صحیح خراج عقیدت ہو جائے. مجھے اور باتیں بھی عرض کرنا تھی، وقت کی کمی کے باعث ختم کر رہا ہوں. وقت کی پابندی بھی ان کی سیرت کا ایک حصہ ہے جس پر گفتگو کی جانا چاہیے اور جو ہماری قوم میں اس کو رائج ہونا چاہیے. میں نے جملہ ان کے ترجم میں کہا تھا کہ تمام مولوی متحد ہو گئے کہ اب شادیاں نہیں ہونے دیں گے گانے باجے کے ساتھ. ہو گیا، ہم طے کر لیں کہ شادیاں نہیں ہونے دیں گے بغیر مہر کے ساتھ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑا اہم مسئلہ ہے وقت کی پابندی کا. ہمارا کتنا بڑا سرمایہ روز برباد ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے ایماندار آدمی کے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ لاکھوں گھنٹے جو وقت کی پابندی کے نتیجے میں ضائع نہیں، پابندی نہ ہونے کے نتیجے میں ضائع ہوتے ہیں. اس سرمایہ کے بچانے کی منصب کو مہم چلانے کی ضرورت ہے. ہم پابندی شروع کریں. انہوں نے یہی کیا تھا، انہوں نے نقصانات اٹھائے لیکن پھر فائدے تک پہنچے. خود ہی مجلس پڑھنے کے لیے فرش بھی بچھا لیا، خود ہی منبر بیٹھ کے خود ہی پڑھ لی، میزبان کے علاوہ کوئی نصیب نہیں ہوا. یہ نوبت اب نہیں آئے گی، یہ آ چکی. اب انہوں نے جہاں چھوڑا ہے اگر معروف ہو جائے 4 کلو کی سرگیدر ٹھیک وقت میں منبر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب اور تب اٹھایا جائے تو وقت اتر آتے ہیں. آپ اتر بھی نہیں رہے، بس بھی اترنا چاہیے تھا لیکن ابھی پکے عادی نہیں ہوئے. لیکن کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے کہ وقت کی پابندی شروع کریں. شروع کرانا آپ کے ہاتھ میں، ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں. 2-4 جگہ جہاں دھوکہ کھائیں گے آپ کہ بھئی وقت میں ختم کر دیں تو وہی وقت پہ شروع کرنے لگیں گے. میں اس زیادہ وقت نہیں لے سکتا. وقت کی پابندی بھی سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھیے، دیانتداری سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے، علم کی قیمت سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے. اگر حبیب ابن مظاہر کو بلایا تھا تو خالی دوست لکھ کے بلا لیتے، مگر رجل الفقی لکھ کے بتایا کہ علم کی قدر وہاں کتنی ہے. وقت کی پابندی کی قیمت دیکھنا ہے تو دیکھیے دعا کس کو دی. ظہر کے وقت نماز کا وقت آ گیا، ظہر کا نماز کا وقت آ گیا. ظہر عاشورہ، ابو سلمہ سیداوی جو کوئی معروف وجود نہیں ہے، جو معروف شخصیت نہیں ہے مگر کائنات میں ہمیشہ کے لیے معروف ہو گئے اس لیے کہ حسین کی دعا انہوں نے پالی. کیا مولا اول وقت نماز ظہر ہو گیا ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں. ہاں تم نے صحیح کہا، واقعا وقت نماز ہو چکا ہے. تمہیں اللہ نماز گزاروں میں شامل فرمائے. یہ شرف حسین کی دعا پانے کا کس بات میں ملا؟ وقت کی پابندی میں ملا. ہم بڑی آسانی سے اول وقت نماز کو نظر انداز کرتے ہیں اور ڈھکیل کے جب دنیا کی ہر چیز سے برآمد ہو جاتا نماز پڑھتے ہیں. حسین نے اس معاملے کو کتنی اہمیت دی تھی کہ جنگ اور جہاد جیسے فریضے کو روک کے نماز قائم کی. البتہ نماز قائم ہوئی تو آدھے زیادہ لشکر تو پہلے ہی شہید ہو چکا ہے. چھوٹا سے لشکر بچا ہے جو لڑ رہا تھا اس میں بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک حبیب بن مظاہر اسی وقت تلوار لے کے مقتل میں آ گئے لڑنے اور نماز قائم ہوئی تو حسین کا سینے کا نشانہ لے کے ہزاروں تیر چلنے لگے. تو ہلال اور زہیر اور سعید آگے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا جب تک وجود باقی ہے اپنے آقا کے جسم پہ تیر نہ لگنے دیں گے. نماز شروع ہوئی تو نماز خوف ہے. 2 رکعت کر کے قصر پڑھی جاتی ہے. 1 رکعت کے بعد امام انتظار کرتا ہے، معمومین پڑھ کے ہٹتے ہیں، پھر دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے. تفصیل تو نہیں کربلا کی نماز ملتی مگر کیفیت یہی تھی. تیر برس رہے ہیں. سعید اور زہیر بڑھ بڑھ کے کبھی تلواروں سے کاٹا، کبھی ڈھالوں پہ روکا، مگر جب تیر نہیں رکتے تو پھر سینے پیش کر دیتے ہیں، گلے پیش کر دیتے ہیں. بدن چھلنی ہوتا جا رہا ہے. بھوک کا 4تھا دن ہے، پیاس کا 4تھا دن ختم ہو رہا ہے. صبح سے جنگ چل رہی ہے. تیروں سے زخمی تو تم ہی ہو گئے تھے جب پہلی مرتبہ بوچھار ہوئی تھی تیروں کی. ٹرینوں پر تو دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے. اب جو خون اور بچا تھا وہ بدن سے گرتا جا رہا ہے، پیر کانپ رہے ہیں. حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے. پروردگارا میرا مولا آخری تشہد میں پہنچ گیا ہے. پروردگارا میں تھوڑی طاقت اور دے دے، بس تھوڑا دیر اور طاقت دے دے. کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ حسین کی عبادت جاری ہے. ایک مرتبہ لبے حسین پہ آیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ادھر تیورا کے شہید گرے. حسین نے اٹھا کے سر آغوش میں رکھا. ایک ہی پوچھ سوال کیا، مولا حق ادا ہو گیا کہ ادا نہیں ہو گیا؟ یہ سیرت کی سب دیکھنے ہے. مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس شان سے نماز پڑھنے والا کربلا کے میدان میں خاک سمیٹ کے سجدہ کر رہا تھا. شکر کا سجدہ،
ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا، پشت پہ قدم رکھا، تیر جس میں پیوست ہو رہے ہیں، سوکھے گلے پر پشت خنجر چل رہا ہے، سعید کہاں ہو، سہیل کہاں ہو، گلے سوکھے گلے پہ مقتل میں خنجر چل گیا، ماں پہلو میں فریاد کرتی رہی، میرے لال، میرے بچے، ولدی ولدی ضمہور میں شرب الماء مغفور، مارا تھا مار ڈالتے، گلا کاٹا نہ کاٹ دیتے، مگر پیاسا تو نہ مارا ہوتا، بھائی پیاسا ہوتے ماں کے سامنے نماز وسائل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار محمد وعلى محمد علیہ السلام کا واسطہ اس جلسہ تعبیت اور مجلس ترہیب اور اس سے مربوط تمام اعمال میں جو بھی اجر و ثواب حاصل ہوا محمد وعلى محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور اس سے جو ثواب ملے اس جلسے کی آمدہ کی طرف سے محبوب کر سکے صلی اللہ محمد کی روح تک پہنچا دے اللہ ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق عنایت فرما، اپنے بزرگوں کی اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، بزرگوں کی خوبیوں کو باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی رحمت کا ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو اپنے رحمت اور کرم کا نشانہ قرار دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جن کی خدمت گزار اور نہ حفاظت فرما، اور آگے تقریر رہبر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، خطبات عالیہ، آیت اللہ علیہ اسلامی سب کی حفاظت و حمایت فرما، زمانے کی حمایت کو ضرور دے اور ہمیں ان کے ناصر و شامل فرما۔ ایک بار پھر سورہ ہم اور تین بار سورہ حدید کی تلاوت فرما کے مرحوم ڈاکٹر سید کا صادق اللہ کی روح کو